ایک لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، ایک لڑکا من چلا اس کے پیچھے آئے، اس نے ایک قرآن کی آیت پڑھ دی، زیناہا للناظرین، دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے جو جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا حفظناہا من کل شیطان الرجیم، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، تاک جھانک کرنے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ۔ لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، اس نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھ سے نکاح کرو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، مجھ کو مہر دو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو لڑکا غریب تھا، اس نے آیت پڑھ دی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت کہتی اولئک عنہا مبعدون، تو کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، جاؤ بھاٹو، دور ہٹو، سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لڑکا جاتے جاتے بد دعا دے رہا ہے، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو۔ تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مجھ پر سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل لعنت ہے۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی کے بال بھی پک جاتے ہیں اور سر کے بال بھی پک جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تھے، داڑھی سے اور سر سے 17 بال پکے تھے، صرف 17 بال۔ ابھی کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی بھی پک جاتی ہے، سر کے بال بھی پک جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اس زمانے میں عمر میں برکت تھی، اس زمانے میں عمر میں برکت نہیں ہے۔ جبکہ 40 سال کا آدمی مکمل جوان ہوتا ہے، وہ بوڑھا نظر آ رہا ہے، داڑھی پک جاتی ہے۔ ایک بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا، دیکھا تو داڑھی پک گئی، بڑا مایوس ہوا، دیکھا سر کے بال پک گئے، بڑا مایوس ہوا۔ اس کی نوکرانی جو جھاڑو لگانے والی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ سفید بال سے مایوس ہو رہا ہے۔ وہ قریب آئی، کہا حضور میں آپ کو دعا دیتی ہوں، آپ کی عمر اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی ہو، اتنی لمبی ہو کہ آپ بوڑھا ہوتے ہوئے بیٹا کو بھی دیکھیں، پوتا کو بھی دیکھیں، آپ کو سفید بال سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آپ کے حسن جمال میں اضافہ کر دیا۔ جس بادشاہ کی مایوسی اس کو مایوس کر رہی تھی، اس کی داڑھی اس کو مایوس کر رہی تھی، پڑھی لکھی لڑکی کے حوصلے نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بڑا خوش تھا، سارے دربار کے لوگوں سے کہا آج میں بڑا خوش ہوں، تم کو ایک اعلان دیتا ہوں، جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے۔ جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ مارا، کسی نے دوسرے ہی کی جیب میں ہاتھ مار دیا، جس کو جہاں موقع ملا سونے پر ہاتھ مارا، چاندی پر ہاتھ مارا۔ ایک لڑکی کالی کلوٹی نوکرانی بادشاہ کے سر کے سامنے کھڑی ہے، وہ کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا رے بے وقوف لڑکی، سب نے ہاتھ مار لیا، جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا، تو کھڑی کھڑی کیا منہ دیکھ رہی ہے؟ اب بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے، میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ضرور ہو جائے گا۔ اس نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مار دیا۔ اب سارے لوگ جو سونا لوٹ کر کے کھڑے تھے، 9 دو 11 ہونے والے تھے، وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے کہ گھاٹے میں تو ہم ہی لوگ رہے، جس نے بادشاہ کو حاصل کر لیا ساری بادشاہت اس کے حصے میں چلی گئی۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ایک سلطان گزرا، اس کا نام سلطان حمید تھا۔ سلطان حمید بہت بڑا سلطان گزرا، اس کا اتنا اسٹائل تھا، لائف اسٹائل تھا، جب وہ کھانا کھاتا تھا تو گھر سے باہر نکل جاتا تھا، باغ بگیچے میں اس کا پلنگ لگتا تھا، پلنگ میں پھول بچھایا جاتا تھا، اس پہ وہ قیلولہ کرتا تھا، 2 پہر کا آرام کرتا تھا۔ اس پلنگ کے اوپر جو پھول لگاتی تھی اس لڑکی کا نام تھا زینت، وہ نوکرانی تھی، وہ پھول کا بستر لگا رہی تھی۔ اس کو احساس ہوا کہ بادشاہ پھول کے بستر پر روزانہ سوتا ہے، پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے، آج میں سو کر کے دیکھتی ہوں بادشاہ کو آنے میں دیر ہے۔ جیسے ہی وہ سوتی ہے، تھکی ماری تھی، تھکی ماندی تھی، جیسے ہی سوئی آنکھ لگ گئی، بادشاہ جو آئے دیکھا کہ واہ کتنی بدتمیز لڑکی ہے، میرے بستر پر سو رہی، کوڑا نکالا برسانا شروع کیا، لڑکی ہنسنے بھی لگی، لڑکی رونے بھی لگی۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، میں اس کو مار رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔
رونا تو سمجھ میں آ رہا، ہنسنا کیوں ہے؟ تو لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی بدتمیز، میں نے تمہیں غلطی پر مارا، تو ہنستی کیوں ہے؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے میں تھوڑی دیر آپ کے بستر میں سوئی، مجھے آپ نے اتنے کوڑے مارے اور آپ نے اسی بستر پر بچپن سے 55 کیا ہے، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا، اس خیال سے مجھے ہنسی آ گئی۔ جو بادشاہ مغرور تھا وہ اللہ کا درویش بن گیا۔ پڑھی لکھی نصیحت لڑکی کی نصیحت کا جملے کا اثر درندے کو انسان بنا دیا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ ملک تھا، بابر کے خاندان میں حکومت نہیں تھی، لودھی ابراہیم لودھی حکومت کرتا تھا۔ بابر نے سوچا میں چپکے سے آؤں گا، حملہ کروں گا، ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکال لوں گا۔ وہ بھیس بدل کر کے آیا، سرائے میں آیا، بھوک لگی، ایک بڑھیا کھانا پکا رہی تھی، اس سے کہا کہ اماں کھانا بناؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ بڑھیا نے جلدی میں کھچڑی بنا کر کے بابر کے سامنے رکھ دیا۔ بابر نے بیچ سے لقمہ اٹھایا۔ بڑھیا نے کہا کہ تو بابر معلوم ہوتا۔ کہا کہ اماں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ میں تو بھیس بدل کر کے آیا، تمہیں کیسا پتا چل گیا؟ کہا تو نے بیچ سے لقمہ اٹھایا، بابر بیچ سے حملہ کرے گا، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ تو ہی بابر ہے۔ رات کا سناٹا تھا، چراغ جل رہا تھا، کانٹے میں کپڑا بونا جا رہا تھا۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں سوٹر وغیرہ کانٹے وغیرہ میں بنتی ہیں۔ تو چراغ جل رہا تھا، رات میں کپڑا بن رہی تھی عورتیں۔ بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، اب بادشاہ کان لگائے ہوا تھا کہ کون میرے خلاف جاسوسی کر رہا ہے۔ تو ایک لڑکی بولتی وہ جا رہا ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ نہیں ہے، تیسری لڑکی کہتی وہی تو ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ لگتا کہ یہ عورتیں میرے خلاف جاسوسی کر رہی ہیں۔ بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا کہ تینوں لڑکی کو پکڑ کر کے لاؤ۔ جب لڑکیاں سامنے آئیں تو ایک لڑکی کہتی وہی تو ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے۔ بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا، پہلے کیا کہا نہیں سمجھا، اس بار کیا کہا نہیں سمجھا۔ تو بادشاہ نے کہا اس لڑکی سے کہ بیٹی کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ کسی نے کہا وہ جا رہا ہے، کسی نے کہا وہ نہیں ہے، کسی نے کہا وہی تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ اور دوسری بار کہا کہ وہی تو ہے، دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، کیا مطلب ہوا؟ اب بادشاہ سلامت جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے، آپ کو مراد نہیں لیا، چراغ کا اجالا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے یعنی اجالا جا رہا ہے، دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے اس لیے اجالا جا رہا ہے، اور تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے، تیل تو ہے، پھر اجالا کیوں جا رہا ہے؟ یہ مطلب تھا کہ دوسرا مطلب بتاؤ۔ کہا کہ معاف کیجئے گا بادشاہ، آپ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے، اس کا مطلب تھا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بیل ہے، وہی تو ہے یعنی بیل ہے۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے، اگر بیل ہوتے تو سنگ ہوتے اور دم ہوتی، سنگ اور دم تو نہیں ہے۔ تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے، اگر بیل نہیں گدھا تو ہے۔ اس نے صورت چند روزہ، اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا، آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورت کے ایمان کو بھی بچائیے، عورت کی آبرو کو بھی بچائیے۔ آپ سے بڑھ کر کے مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ بیٹی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی،
2022 میں، یہ 2022 جو ختم ہوا، اس 2022 کے اندر مسلمان لڑکی 3 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلموں کو لے کر کے بھاگ گئی. ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی.